بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک درود شریف ہے جو صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ جل شانہ اس سے سستی، نااہلی اور نا امیدی دور فرمائیں گے۔ یہ سست نہیں ہوگا، اس طرح نا اہل نہیں ہوگا اور اس طرح نا امید نہیں ہوگا کسی معاملے میں۔ یہ کسی معاملے میں سستی نہیں کرے گا، کسی عمل میں سستی نہیں کرے گا یا کسی معاملے میں نا امید نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ سے امید رکھے گا، کیونکہ سستی کے بارے میں اللہ کے رسول نے سستی سے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اللہ مجھے سستی سے بچائے۔ اور سستی، جس عمل میں بھی سستی ہو تو اس عمل کے نور سے بندہ رہ جاتا ہے، اس عمل کے فائدوں سے بندہ رہ جاتا ہے، وہ عمل ہی چھوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح مثال، ہم جس عمل میں سستی کریں گے تو وہ عمل رہ جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ جل شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ تو اس پر رزق کی تنگی ہٹا دی جائے گی۔ دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ پہ دیا جائے گا۔ اور 5واں یہ کہ بغیر حساب کتاب، بغیر حساب اللہ جل شانہ کو جنت میں داخل کرے۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے، دیکھو سستی، یہ جو درود شریف ہے یہ سستی سے بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ سستی بہت بری چیز ہے۔ فرمائے کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ 5 طرح دنیا میں، اور 3 طرح موت کے وقت، اور 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہے کہ اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ دوسرا یہ کہ صلحاء کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جائے گا۔ چوتھا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ 5واں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا، یعنی اس کا حق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت 3 یہ ہے، اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرا بھوکا مرتا ہے، تیسرے پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہے، اول یہ اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ دوسرا یہ قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ تیسرا قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہے، اور ناخن لوہے کے اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم تک پہنچ جائے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے، تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کے ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤ۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دنس جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب یہ ہے، ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرا اللہ جل شانہ کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ پہلی سطر، او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر، وہ اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، تیسری سطر، جیسے کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ دیکھو بھائی، سستی کی وجہ سے اللہ جل شانہ کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہم کسی عمل میں سستی نہ کریں۔ یہ تو ایک عمل ہوا، نماز میں سستی کیا تو 15 طریقوں سے اس کو عذاب ملے گا، اور کتنے سخت عذابات ہیں۔ اور اسی طرح زکوٰۃ میں سستی کیا، حج میں سستی کیا،
اور دوسرے کے حقوق میں سستی کیا تو یہ انسان کو سخت سے سخت عذاب ملنے کا خطرہ ہے۔ تو اس طرح ہم کسی عمل سے سستی نہ کریں، ہر عمل کو ہمت سے کریں۔ نماز خاص کر ہم نماز کی پابندی کریں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اس کے رزق کی تنگی دور ہوگی، عمل نامہ سیدھے ہاتھ پہ ملے گا، قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اس طرح پھر اس رات بھر بجلی کی طرح پار کر دیا جائے گا اور اس کو اللہ جل جلالہ بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دے گا۔ دیکھو ہم نماز کی پابندی کریں، کوئی بھی اپنے کام کرے تو نماز کو نہ چھوڑے، برائے کام کرے تو نماز نہ چھوڑے، مزدوری کرے نماز نہ چھوڑے، تجارت کرے نماز نہ چھوڑے، کسی حال میں نماز کو نہیں چھوڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے وقت اللہ کے رسول کے زبان پر یہی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میرے امت نماز نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو تجھ سے نیچے ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ تمہارے مزدور ہو، تمہارا نوکر ہو، تم اس کے باس ہو، بڑے ہو، مالک ہو، تو ان کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیچے طبقے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا۔ تو اس طرح ہم نماز کی پابندی کریں۔ دیکھو ہم نے یہ نہ سمجھنے کہ وقت زیادہ لیا، ہم سستی کے بارے میں عرض کریں گے کہ سستی کی وجہ سے اللہ جل شانہ کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ اور یہ جو درود شریف صبح کے وقت بندہ پڑھتا ہے صرف 100 مرتبہ، چند دن اس عمل کو کرے، چند دن کرے، بعض فرماتے کہ 7 دن اس عمل کو مسلسل کرے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ سستی سے انسان کو محفوظ رکھیں گے۔ اور وہ درود شریف یہ ہے، اس کو 100 مرتبہ پڑھے۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلہا ذکرہ الذاکرون وکلہا سہا عنہ الغافلون وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس درود شریف کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کو اپنے پاس لکھ کے یا یاد کریں یا موبائل میں دیکھ کر پڑھیں، کسی بھی طریقے سے بندہ پڑھ سکتا ہے، اس کو دیکھ کر پڑھے، 100 مرتبہ صبح پڑھے۔ انشاءاللہ اس کے وجہ سے اللہ جل شانہ سستی سے، نااہلی سے، اس طرح نا امیدی سے اللہ جل شانہ نجات دیں گے۔ اور ایک عمل حضرات یہ بھی فرماتے اس کے ساتھ کہ اس درود شریف کو پڑھے، اور یہ درود شریف کو 100 مرتبہ پڑھے، اس کے ساتھ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی پابندی کرے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے رزق کی بھی اللہ جل شانہ جتنے مسائل ہیں حل فرمائیں گے تو ایسا۔ تو یا بھی یہ 3 عمل ہو، ایک درود شریف ہوا 100 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 10 مرتبہ۔ اس کو پڑھے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔